میم السجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 41 42 اور 43۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بالذکر، اس قرآن کا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ کتاب ہے، عزیز، بہت معزز، عزت والی، لا یاتیہ الباطل، ہرگز اس میں باطل نہیں آ سکتا، من بین یدیہ، نہ سامنے سے، ولا من خلفی، اور نہ پیچھے سے، تنزیل، یہ نازل کی گئی ہے، من حکیم، بہت بڑے حکمت والے، حمید، اور تعریف کیے ہوئے رب کی طرف سے۔ ما یقال لک، یہ وہی کہہ رہے ہیں کفار آپ کے متعلق، ما قد قیل للرسل من قبلک، جیسے باتیں پہلے رسولوں کے متعلق کہی جاتی رہی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب ایمان والوں کے لیے بہت مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آیہ کریمہ نمبر 41 میں اس قرآن کریم کو عزیز کہا، فرمایا یہ کتاب بہت معزز ہے۔ اب عزیز کا کیا معنی ہے؟ عزیز کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ کتاب بے مثال ہے۔ یہاں عزیز کا ایک معنی بے مثال ہے، کوئی آسمانی کتاب بھی اس کتاب جیسی نہیں ہے، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے، کسی بھی طرح کوئی آسمانی کتاب بھی اس جیسی نہیں ہے۔ آسمانی جتنی کتابیں آئی منسوخ ہو گئیں، یہ قیامت تک ہے، کوئی اسے منسوخ نہیں کر سکے۔ یہ اتنی بے مثال کتاب، کسی آسمانی کتاب کے تلاوت پر اتنا اجر نہیں تھا جو اس کی تلاوت پر اجر ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے 3 قرآن کریم کا ثواب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے پورے قرآن کا ثواب۔ یہ بے مثال کتاب ہے، کوئی کتاب اس جیسی کی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ عزیز ہے۔ اور عزیز کا دوسرا معنی ہے غالب، یعنی یہ کتاب باقی تمام کتابوں پر غالب ہے، بلند ہے، بالا ہے، رتبے کے اعتبار سے کتنا بلند رتبہ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے اس کے آداب خود بیان کر دیے، خبردار کوئی بے وضو، بے غسلہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا، پابندی لگا دی گئی، اس کو اس کو ٹچ بھی نہ کرنا، پڑھنا تو دور کی بات ہے، جب تمہارا وضو یا تمہارا غسل نہ ہو اس کو چھونا تک نہیں۔ یہ کتنی بلند و غالب کتاب ہے۔ پھر فرمایا لا یاتیہ الباطل، اس کتاب میں کبھی باطل داخل نہیں ہو سکے گا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے،
اب نہ آگے سے نہ پیچھے سے کا کیا معنی ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں اس کی کوئی تکذیب نہیں ہے، اور بعد میں بھی قیامت تک کوئی کتاب اس کی تکذیب نہیں کر سکے گی۔ نمبر 2، نہ اس میں ایک آیت کی کمی ہے اور نہ قیامت تک ایک آیت کا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو قرآن مکمل ہے ہی نہیں ہے، اصل قرآن تو امام مہدی لے کر آئیں گے، ان سے پوچھئے، اللہ تو کہتا ہے اس میں باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا، اب تم سچے ہو یا رب سچا ہے؟ سچا کون ہے، تم ہو یا رب سچا ہے؟ رب فرما رہا ہے اس میں باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کتاب اس کی تکذیب نہ کر سکی ہے نہ کر سکے گی، اور نہ اس میں ایک آیت کی کمی ہوئی ہے، نہ قیامت تک کمی ہو سکے گی نہ اضافہ ہو سکے گا، اور کوئی کتاب آسمانی اس کے معارض نہیں ہے، اس کے مخالف نہیں ہے، اور قیامت تک کوئی کتاب اس کی مخالفت کرنے والی آئے گی بھی نہیں۔ فرمایا اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ گزرے زمانے سے نہ آنے والے زمانے سے، اس کتاب میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر کتاب میں تخریف ہوئی ہے، تورات میں تخریف ہوئی، انجیل میں ہوئی، زبور میں ہوئی، آج اس وقت دنیا پر 13 انجیلیں ملتی ہیں جو ہر ایک دوسری سے نہیں مل رہی۔ قرآن عرب کا اٹھا لو یا عجم کا اٹھا لو، یورپ کا اٹھا لو یا تم ایشیا کا اٹھا لو، پوری دنیا سے جہاں قرآن کا نسخہ اٹھاؤ گے، جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے وہی دنیا میں ہے، ایک زیر زبر کی تخریف نہیں ہے، زیر زبر کا ایک زیر زبر شد مد کا فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا، کہا اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تنزیل من حکیم حمید، بڑے حکمت والے حمد کیے ہوئے رب کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے، محبوب آپ کو وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کی گئی، پہلے رسولوں کو بھی تان کیا گیا، پہلے رسولوں کو بھی دل آزار باتیں کی گئی، پہلے رسولوں سے بھی ناجائز مطالبے کیے گئے، کسی کو کہا گیا پتھر سے اونٹنی نکال، کسی کو کہا گیا ایک پتھر سے 17,000 لوگوں کے لیے پانی نکال کر دکھا، کسی کو کہا گیا من و سلوہ اتروا کر دکھا، کسی کو کہا گیا جا جنگ کر مصر فتح کر اور ہمارے لیے سبزیاں اگا ہم کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ کسی نبی سے کیا مطالبہ، کسی سے کیا، کسی سے کیا۔ محبوب یہ مکہ والے اگر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو یہ نئی کہانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی کہانی ہے، ہر نبی کے ساتھ اسی طرح تان اور دل آزار باتیں کی گئی ہیں، یہ آپ سے تنہا نہیں ہو رہا، پہلے رسولوں سے بھی ایسا ہوا، پہلے نبیوں سے بھی ایسا ہوا، پہلے نبیوں کو بھی تان کیا گیا، پہلے نبیوں کو بھی دل آزار باتیں کی گئی۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، جو پہلے رسولوں سے کہا گیا وہی آپ سے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی کیا دی جا رہی ہے؟ آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دیں، آپ دل جمی سے دین اسلام کی تبلیغ فرماتے جائیے۔ ایک مبلغ کے لیے یہی ہے، وہ لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دے، کون کیا کہہ رہا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، اس کا کام ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا، وہ تبلیغ کرتا رہے۔ مبلغ اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں میں الجھا کر اسے اپنی صلاحیتیں برباد نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنے کان بند کر کے اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے وہی کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی یہی ارشاد فرمایا، محبوب آپ ان کی باتوں کو نہ سنیے، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم جیسا ہے، اللہ کو تو پتا ہے نا کہ یہ کس جیسا ہے،
ان کو چھوڑیے، ان کی کیا بات ہے؟ جنہیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے وہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان ہی نہ دیجیے، ان سے الجھیں گے تو یہ کیا ہیں؟ بد زبان لوگ ہیں، یا آپ کی شان میں طعن و تشنیع کریں گے۔ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنے سچے رب کا ڈنڈورا پیٹتے جائیے، اللہ کا حکم ہوا تو وہ آپ کے فرمان ان کے دلوں میں اترتے جائیں گے، اور اگر اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان نہ کیا ہوا، لاؤڈ سپیکر ان کے گھر پر بھی لگا دیجئے، پھر بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ مسلسل تبلیغ فرمائیے جس طرح ہر نبی نے کی ہے۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ۔ نبی چپ تو نہیں کیے، 950 سال نبی نے تبلیغ کی، 80 مسلمان ہوئے، لیکن نبی ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ جہاں 4 لوگ دیکھے وہیں جا کر اپنا کام شروع کر لیا، جہاں 2 دیکھے وہیں اپنا کام شروع کر لیا۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، حضرت خواجہ محمد قمر الاسلام سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بندہ تھا جو بڑی محبت سے ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں گاڑی لیٹ ہو گئی تو وہ نہ پہنچ سکا، اس وقت آستانہ عالیہ پر پہنچا جب خواجہ صاحب نماز مکمل کر کے آخری دعا مانگ کر آستانے سے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو وہ جا کر پہنچا، دست بوسی کی، کہنے لگا آج میں اپنے مقدر کو کوس رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں آپ کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھ سکا، نہیں پہنچ سکا، آپ کی پیاری باتیں نہیں سن سکا۔ تو فرمایا یہ کون سی بات ہے، وضو کرو، آ جاؤ میرے حجرے میں، جتنی تقریر کی ہے وہ تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرے ایک کے لیے؟ فرمایا ہماری ڈیوٹی جو ہے، فرمایا ہماری ڈیوٹی تو ہے کہ بات سنانا، ہم نے یہ تھوڑا دیکھنا ہے کہ کتنے سامنے بیٹھیں۔ اگر ایک بندہ بھی رائے راست پر ہمارے سنانے سے آ سکتا ہے تو ہم ایک کو بھی تبلیغ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو ایک ایک بندے کو لے کر بیٹھے رہے، ایک ایک بندے کی باتیں سنتے رہے۔ سرکار دو عالم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک بدوی آ گیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے میں دین کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضور 2 گھنٹے بیٹھے رہے، وہ سوال کرتا رہا، میرے نبی جواب دیتے رہے، تنہا ایک بندے کو۔ اور جب وہ مطمئن ہوا، کلمہ پڑھا، تو پھر میرے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ آ گیا۔ تو مبلغ کا کام یہی ہے، وہ اپنا کام انجام دیتا جائے، یہ نہ دیکھے سننے والے کتنے ہیں، یہ دیکھے کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، یہ کام ہے اس کا۔ تو کہا جو باتیں آپ کو کہی جا رہی ہیں آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ اپنے رب کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے جائیے۔ ہاں ان ربک لذو مغفرہ، اللہ ایمان والوں کے لیے بے شک مغفرت والا ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ مغفرت والا ہے، یہ انہیں بتا دیجئے۔ ایمان لے آؤ گے تو اعمال کی کمی پیشیاں ڈھانک دی جائیں گی، وہ ڈھانپ دی جائیں گی اعمال کی کمیاں پیشیاں، لیکن شرط کیا ہے؟ مؤدب رہنا، بے ادب نہ بننا، ادب کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ تو پھر جو اعمال کی کمیاں ہوں گی وہ ہم اپنی مغفرت سے اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے، لیکن بے ادب نہ بننا۔ اور کہا کفار کو بتا دو میرا رب کافروں کے لیے ذو عقاب علیم، دردناک عذاب دینے والا ہے، کفار کو دردناک عذاب دے گا، ایمان والوں کو پیغام مغفرت سنائے گا۔ اس لیے آپ پیغام سناتے جائیے، فیصلہ تو رب نے فرمانا ہے نا معاشر کے دن، بس آپ بتاتے جائیے کہ کون بچ سکتا ہے اور کون نہیں بچ سکتا، یہ پیغام آپ دیتے جائیے۔ اللہ کریم آپ کے پیغام میں برکتیں دے گا، جو آج مکے میں چند ہیں وہ کل مدینے میں سینکڑوں بن جائیں گے، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جب ساری دنیا آپ کے ماننے والی بن جائے گی۔ تو آپ اپنا کام کیجئے، اللہ سے دعا ہے اللہ حق